السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کی رات جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے جنت اور جہنم میں بھی ملاحظہ فرمایا۔ جہنم میں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سروں کو بھاری بھاری پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو پوچھا یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے فرض نماز کے وقت سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، ہیلے بہانے بنایا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، تو ان کو اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے، بھاری پتھروں سے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جب ہر چیز سے نوازا ہے تو خدا را جو کمپلسری چیز ہے فرض نماز، اس کو ادا فرمائیں قبل اس کے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہماری اپنی نماز پڑھا دی جائے۔ تو کچھ تو ایسا کریں کہ جو ضروری ہے، کمپلسری چیزیں ہیں، اس کو ادا کریں۔ تو نماز کی پابندی ہر مسلمان پر لازم اور ملزوم اور ضروری ہے۔ اس کی مثال اب یوں سمجھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کا مقام ہے، دشمن سامنے موجود ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا جا رہا ہے، جو عزیزان محترم ایسے وقت میں بھی آپ اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے، اللہ اکبر۔ آپ اپنی نماز کے لیے وقت مانگتے ہیں اور نماز پھر آپ اس کو جاری و ساری فرماتے ہیں۔ اس کی مثال کو یوں سمجھے، حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، معافی نہیں ہے۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اللہ اکبر تو اشارے سے پڑھے، اللہ اکبر۔ تو یعنی کہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اب اس کی مثال یہ بھی سمجھیں کہ اگر کسی کے یورین بیگ لگا ہوا ہے، وہ شرعی معذور کہلائے گا وہ شخص جب بھی اس کو نماز کا حکم ہے۔ اب اندازہ لگائیے، تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبانوں کو جو ہے کاٹا جا رہا ہے، اور فرمایا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو تو کہتے تھے کہ دین کا کام کرو، لوگوں کو تو کہتے تھے کہ یہ کام منع ہے، لوگوں کو تو کہتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ فرمایا یہ وہ ائمہ، یہ وہ خطباء ہیں کہ جن کو اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے، جو منبر و محراب پر تو بڑی دین کی باتیں کرتے تھے، جب پریکٹیکل لائف کے اندر ہوتا تو خود جو ہے اس کے اندر غبن کیا کرتے تھے۔ اب جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو ہم جیسے ادنا سے بندے، ہم جیسے گناہگار سیاکار بندے، جتنی ہمیں انفارمیشن ہے اباؤٹ دین، تو ہمیں تو وہ آگے کنورٹ کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں عزیزان محترم جن کے سامنے نفیس بنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور یہاں جو ہے غلیظ ترین بدبودار سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا ہے، وہ نفیس کھانے کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو عمدہ اور اعلیٰ قسم کے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا ہاتھ وہاں کے بجائے جو ہے نفیس کھانے کے بجائے برا ہوا کھانا جو غلیظ ہے، کیڑے والا کھانا، اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں عزیزان محترم کہ فرمایا جو سود کھاتے تھے، جو سود کھاتے تھے، لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، تو ان کو اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ رزق حلال ضروری ہے عزیزان محترم، سود سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف قسم کے عذابات ہو رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین کا دیدار خاص فرمایا، اس رات کو یا اس دن میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔